السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی گلبرگہ مدرسہ تجوید القرآن پر آمد اور نماز مغرب کے ذریعے سے اشرف المساجد کی افتتاح اور بعد نماز مغرب حضرت کا قیمتی خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، آج کی یہ بے حد مبارک مجلس کہ جس میں علاقے کے موقر علماء یہاں موجود ہیں اور ایک مبارک تقریب ہے، ظاہر ہے کہ اس میں حاضری کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے مختلف زاویوں سے تقاریر آپ کے سامنے آئیں۔ ہم سب کے محترم جناب حضرت مولانا شریف احمد صاحب مظہری دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا معراج احمد صاحب رشادی غیاث احمد صاحب رشادی، اور ہمارے نوجوان مفتی عبد المعین صاحب اور ڈاکٹر مزمل صاحب، بہرحال ان سب کے خیالات ہم نے سنی۔ میں اسی کی روشنی میں چند چیزیں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کا کہ جن وقی الفاظ کے اندر حضرت مولانا نے میرا تعارف کرایا، حقیقت واقعیت ہے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جہود کامیاب ہو جائیں، لیکن بہرحال حضرت مولانا نے اپنے مقام سے بات کی۔ میرا تعارف تو صرف اتنا ہے کہ میں دارالعلوم وقف دیوبند کا ایک خادم ہوں۔ دارالعلوم دیوبند ہوں یا دارالعلوم وقف دیوبند، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ کوئی دو یا متوازی ادارے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے، صرف انتظامیات کا فرق ہے، باقی کوئی بھی فرق نہیں۔ بانی دونوں اداروں کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے اکابر ایک، ہمارے اساتذہ ایک، ہمارے اسلاف ایک، ہمارے افکار بھی ایک، فرق کا ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو اس اجلاس میں مختلف زاویہ فکر، سب سے پہلے ہمارے نوجوان مفتی عبد المومن صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے دور حاضر کی ضروریات پر کلام کیا اور بہت اچھا، کہ جس کے بارے میں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ضرورت ہمیں ان نوجوانوں کی ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنگ۔
لیکن سوال یہ ہے کہ ستاروں پر کمند جو ڈالی جاتی ہے وہ ایک ہی اس کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف زاویے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ سمجھنے کی ہے کہ مذاہب عالم کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے روز نمود سے لے کر اور قیامت تک حالات کے اور چیلنجز کا سامنا کرنے کی اگر صلاحیت ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے۔ باقی دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ اتنی بڑی دعوے داری نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں، احادیث مبارک سے بھی ہمیں شہادتیں۔ دور آئے، ہر دور گزر گئے، ہم یہ کہیں کہ ہم آج ترقی یافتہ دور کے اندر، یہ شاید صحیح نہیں ہے، بلکہ ترقیات کی نوعیت بدلتی رہی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر ترقی ہوئی ہے، اور یہ ارتقا ہی تو ہے کہ جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ورنہ اگر صرف عبادت مقصود ہوتی تو اس کے لیے تو ملائکہ کافی تھے۔ تو یہ ارتقا جو ہے یہی انسانیت کی بنیاد تھی کہ جب فرشتوں نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ ملائکہ ہوں، انسان ہوں یا اجنہ ہوں، تین ذی عقل مخلوق ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی عقل میں کیا کلام ہو سکتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو تقسیم کیا، ملائکہ کو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہاں تکمیل نہیں ہوئی عقل کی، فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کوئی حکم کے خلاف ورزی کر سکے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کے اندر نہ روزے کا تصور ہے، نہ زکوٰۃ کا تصور ہے، اور نہ اس پوری نماز کا جو کامل نماز ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ کاملیت جو ہے یہ انسان پر آ کر مکمل ہوئی، اس لیے کہ وہ سمجھیے کہ حکم کا بجا لانا جو ہے وہ ان کی سرشت کا حصہ ہے، لیکن انسان کی سرشت کا حصہ نہیں ہے۔ انسان چاہے تو فرما بردار بھی ہو سکتا ہے، چاہے تو باغی بھی ہو سکتا ہے، چاہے تو اللہ کو سجدہ بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو اولیاء شیطان کا معاون بھی بن سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے اس کو، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان کا ایک سجدہ جو ہے وہ ملائکہ کے لاکھ سجدوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اختیاری تو ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی ارتقا کی، ترقی کی، تو ہمیں سب سے پہلے یہ ضرورت، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ معلومات کا دور ہے، کہ ہمیں سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ علم کیا ہے اور معلومات کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس کی بہت مختصر تفصیل تو بہت ساری ہے، لیکن مختصر انداز میں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، علم کی تعریف یہ ہے کہ علم وہ شے ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے،
اور معلومات وہ ہے جو انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا دے۔ قرآن کریم میں جہاں عبادات کا ذکر ہے، جہاں روزوں کا ذکر ہے، جہاں نماز کا ذکر ہے، جہاں اطاعت کا ذکر ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام کی اور اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، وہاں فلکیات کا بھی ذکر ہے، وہاں ارضیات کا بھی ذکر ہے، وہاں عمرانیات کا بھی ذکر ہے، وہاں سیرو فی الارض کے بھی بار بار زمین کے اندر گھوم پھرو، وہاں وہ اشارات بھی ہیں کہ جن کی تشبیہات گزشتہ زمانے میں کچھ اور تھی، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا نا۔ مثلا ہر دور کے اندر جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے مفاہیم تبدیل ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وضاحتیں ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وضاحتیں ہوتی ہیں۔ سلطان کا لفظ ہے، وہ قوت کے لیے آیا، قوت، طاقت۔ تفاسیر کے اندر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اے جنوں اور انسانوں کے تم اس کائنات سے باہر نکل ہی نہیں سکتے الا یہ کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہ ہو۔ اب اس پر تحقیق ہوئی کہ یہ سلطان کیا ہے، وہ قوت کیا ہے۔ سلطان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سربراہ ہے وہ بھی سلطان کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قوت ہے۔ لیکن قوت کا سرچشمہ کیا ہے؟ قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ ہے کہ جو انسان جس پر قابو پالے۔ سلطہ کے معنی جو نئی ڈکشنری آئی اس کے اندر وہ ہے کہ ایک ایسی شے کہ جو آگے سے باریک ہو اور پیچھے اس کو موٹی ہوتی چلی جائے، جو ہوا کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ راکٹ جو مارس میں جا رہے ہیں، جو چاند پر جا رہے ہیں، ان کی شیپ دیکھی آپ نے، وہ آگے سے پتلے ہوئے۔ تو استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ولا تنفذوا الا بسلطان، یہاں مفہوم بدل کیا کیونکہ آج کے دور پر لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو علم وہ ہے کہ جو انسان کو خالق کائنات تک پہنچا دے، اور معلومات وہ ہیں کہ جو انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا دے۔ یہ جو ہم نے تقسیم کر رکھی غیر فطری تقسیم ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ اسلام کا آغاز ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ خلق سے کیا مراد ہے؟ خلق سے مراد ہر چیز ہے، جس میں اسلامیات بھی ہے، مادیات بھی ہے۔ پڑھو، دیکھو اور سمجھو اس کو۔ تو یہ جو تقسیم ہم نے کی یہ اس لیے کی، یہ بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ مدارس کے اندر کلام اللہ اور سنت رسول اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تفاسیر اور فقہ اور اصول حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا موضوع جو ہے وہ براہ راست اللہ کے احکامات سے ہے، اس لیے ہم اس کو دینی تعلیم کہہ دیتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئی، سوشیولوجی ہو گئی اور دوسری جو بہت ساری، تو ان کا تعلق کیونکہ مادیات سے ہے، دنیاوی سے، اس لیے ہم نے اس کو دنیا کا تعلیم۔ لیکن کوئی ایک علم ایسا بتا دیجئے کہ جس کے بارے میں انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا موجد میں ہوں۔ جتنے بھی علوم آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ لوہا سازی، لوہے کے ذریعے سے کام لینے کا، حضرت داؤد کو یہ کہ ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز پانی پر چلے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ نوح علیہ السلام سے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ بڑے بڑے جہاز جو چلے جا رہے ہیں، اشارات دے دیے۔ اور تدبر اور تفکر کا
بار بار اظہار کی کہ وہ تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو. اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک انسان قرآن کریم پڑھ رہا ہے، احادیث مبارکہ پڑھ رہا ہے، اور اس کا ذہن قرآن کریم سے منتقل ہوا مخلوق کائنات کی طرف کہ اللہ نے فلکیات کا بھی ذکر کیا. یہ پوری کائنات کے اندر جو مختلف سیارات اور گلیکسیز ہیں اور سب اس کی فاصلے ہیں اور سب وہ سب، تو گویا قرآن پڑھ کر اس کا ذہن منتقل ہو گیا اور وہ چلا گیا معلومات کی طرف، مخلوقات کی طرف. تو یہ قرآن جو ہے یہ اس کے حق میں معلومات بن گیا، علم نہیں رہا. ایک شخص ہے جس نے میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی، وہ آپریشن کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ قربان جائیے اپنے اللہ پر کہ اس نے کیا یہ مشینری بنائی ہے کہ ایک رگ کے اندر بقول سے کہ پورا نظام جو ہے وہ کہ دماغ کے اندر ایک باریک سی رگ جو بال سے زیادہ باریک ہے، ذرا سا اس کے اندر پھیر پڑ جائے تو انزائمر کا شکار ہو گیا، یادداشت ختم ہو گئی، سب چلا گیا. ڈاکٹر کا ذہن منتقل ہوتا ہے اور وہ اس میڈیکل سائنس کے ذریعے خالق کائنات تک پہنچ جاتا ہے. تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے حق میں علم بن گئی. تو معلوم ہوا کہ معلومات الگ ہے اور علم الگ چیز ہے. قرآن نے ہر طریقے سے ہر چیز کا ذکر ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. ہمارے علماء پر بہت بڑی ذمہ داری. اول تو 14 سال، وہ 14 صدی ہے، اور 14 صدیوں کا کوئی عشرہ ایسا نہیں ہے کہ جب اسلام کو چیلنجز کا سامنا نہ ہوا ہو اور ہمارے علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا. ہر دور کے اندر نبھایا. نوعیتیں بدلتی رہی. آج نوعیت دوسری ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی جس طرف اشارات کیے. لیکن ایک چیز اس میں سوچنے کی ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ میں بات بتا رہا ہوں تقریباً آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے کی. انٹرنیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا. 90s میں تو 90 میں تو آیا، متعارف ہوا. اس وقت بیلجیم کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس کا جو موضوع تھا وہ نیٹ کے سلسلے میں تھا. میں نے وہ رپورٹ پڑھی. اس دور کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص کو اپنی معلومات اپلوڈ کرنے کے اندر اس کو انٹرنیٹ پر ڈالنے میں زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ لگیں گے یا 5 سیکنڈ لگیں گے، صرف اسے کلک کرنا ہے. اور ہم یہ مان لیں کہ ساری دنیا کے اندر، یہ اس وقت کی بات ہے 20 کو، آج تو یعنی اربوں کے اندر استعمال کرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی کہ آج ہم مان لیتے ہیں 50 کروڑ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور 50 کروڑ میں سے 10% اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی معلومات کو شیئر کر رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو گویا 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت نیٹ پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ معلومات کا ایک طوفان ہے جو چلا آ رہا ہے. تو گویا 5 کروڑ صفحات جو ہیں وہ سیکنڈوں کے اندر وہ معلومات بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور میرے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی کہ مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنگل کے اندر جانور کتنے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ زمین پر رینگنے والے حشرات الارض کتنے ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. میں ہر چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں آیا، تو یہ پوری معلومات جو ہے میرے حق میں عذاب جان بن جائے گی. اور وہی بن رہی ہے.
جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ ہم عروجی مخلوقات ہیں، ساری کائنات پر ہمیں تفوق حاصل ہے، ساری کائنات پر برتری حاصل ہے، لیکن اگر ہمیں اپنا مقصد حیات معلوم نہ ہو تو یہ معلومات جو ہے یہ ہمارے لیے عذاب جان بن جائیں گی، اور اسی کا شکار ہو رہے ہیں آج ہم۔ سولوشن ہے ہمیں جہاں علماء کی ضرورت ہے وہاں ہمیں ان حضرات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وفود آئے ہیں، تو آپ نے غیر ملکی زبانیں جاننے پر زور دیا کہ جانو، کوئی جاننے والا تو تبھی تو وہ ترجمانی کرے گا۔ پھر جیسے جیسے اسلام کی وسعتیں بڑھتی رہی اور تو وہ ضرورت ہے، تو ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ وہ رہا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ جو کرونا آیا شروع میں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے کہ آج دنیا جو ہے، آپ نے نام سنا ہوگا کہ میٹاورس، یعنی ورچوئل دنیا، خیالات کی دنیا ادھر جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دنیا کو فارغ کیا جا رہا ہے کہ آٹومیشن آ رہا ہے، ہر چیز آٹومیٹک ہوگی، روبوٹ سے کام چلے گا۔ سوال ہے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے روزگار کا کیا ہوگا؟ ہماری تربیتوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک اور طوفان آنے والا ہے، جس پر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خیالات کی دنیا کے اندر جئیں گے، اور انہیں بالکل احساس نہیں ہوگا کہ وہ ہر چیز موجود ہوگی لیکن سب چیز خیالی ہوگی۔ کیا یہ اس سے بڑا چیلنج ہے؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں کہ اسلام کے پاس اس کا حل نہیں ہے؟ نہیں، اسلام کے پاس کل بھی حل تھا، آج بھی حل ہے، اور کل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ نوجوان پیدا ہوں گے، ہر دور کے اندر پیدا ہوئے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، جیسا کہ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی صاحب نے جس طرف ذکر کیا کہ ہمارے دائرۂ کار میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرت مولانا نے ایک پہلو کو لیے جو بہت بنیادی پہلو ہے کہ امامت کا مسئلہ، کہ ہمیں کہ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، مولانا اسی پر بات کی، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وراثت کب قائم ہوتی ہے یا وارث کب قائم ہوتا ہے؟ جب اپنے باپ سے اس کا نسب جو ہے وہ محقق ہو جائے تبھی تو وارث کہلائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمیں اپنی وراثت کو محقق کرنا ہے کہ ہم انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہاں فرمایا کہ امام جو ہے وہ کسی ایک طبقے کا، کسی ایک محلے کا مربی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام طبقات کا وہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا زاویہ نظر بھی بدلنا پڑے گا اور اپنی فکر کے اندر بھی تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، دارالعلوم وقف میں امتحانات کا سلسلہ تھا، یہی حیدرآباد کے ہمارے کچھ علماء وہاں تشریف لائے، اس میں علماء بھی تھے، تجار بھی تھے، ملازمت پیشہ حضرات بھی تھے۔ برسبیل تذکرہ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا موجودہ احوال پر کہ ملک کے موجودہ احوال بے حد مایوس کن
اور بالخصوص طبقہ علماء کے لیے اور مدارس سے جڑے رہنے، کہنے لگے کہ ماں یہ بتائیے کہ اس وقت ہم حاشیے پر لگا دیے گئے، نہ ہماری کوئی آواز ہے، نہ ہمارا کوئی وزن ہے، نہ کوئی تنظیم یہ جسے یہ کہہ سکے کہ یہ ہماری کوششیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ جمعیت العلماء ہند کی کوششیں سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ جو ایک بات ہوا کرتی تھی پرسنل لا بورڈ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تو فرق آیا ہے، کوئی نہ کوئی تو بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ میں نے کہا مولانا حقیقت تھوڑی تلخ ضرور ہوتی ہے، آپ سنیں گے؟ کہنے لگے ہم بالکل، ہم حقیقت ہی جانیں۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال آپ مجھ سے مت کیجئے کہ آج ہم حاشیے پر کیوں لگا دیے گئے، بلکہ یہ سوال اپنے دل سے کیجئے، اور دل سے جو آواز آئے اس کو سمجھیے، کہ اس لیے کہ نہ میرے پاس کوئی جواب ہے، میں آپ سے سوال کروں، آپ ان سے کریں، آپ ان سے کریں، ارے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دل سے سوال کریں، کیونکہ اصلاح حال کا کام جو ہے وہ نفس ذات سے شروع ہوتا ہے، اصلاح ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم محلے کے اندر لاؤڈ اسپیکر لگا کے اصلاح معاشرہ کا کام شروع کر دیں آج سے، کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی تو سب سے پہلے کس کو پیش کیا؟ جو سب سے اقرب ترین ہوتے ہیں، حضرت اپنی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، اور پھر اس کے بعد جو اقرب ترین تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے ایک اصول سامنے آیا کہ اصلاح کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولانا اصلاح ذات پر توجہ دیجیے، جب تک کہ ہمارے اعمال کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، ہماری ذات کی اصلاح نہیں ہوگی، ہماری بات کوئی مؤثر نہیں ہوگی۔ ہم لاکھ لاؤڈ اسپیکر لگا کے چیختے رہیں، عمل سے تاثیر پیدا ہوتی ہے، عمل ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیں۔ کلمہ تو آج بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یا اس سے تابعین کا دور یہ وہ کلمہ براہ راست دل پہ اثر کرتا تھا، آج وہی کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دل پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ نفاق ہے، وہ فرق ہے دلوں کے اندر۔ ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنے معمولات پر، اپنے اجتماعی زندگی پر، انفرادی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کا حل اپنی ذات سے، اس کا جواب اپنی ذات سے نہیں لیں گے، کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کوششیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن اصلاح ذات جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کوششوں سے نظام کائنات بدل جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں اس شہر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہیں گے اس سے ہوگا، اس سے کام لیا جائے گا۔ ہدایت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ ہدایت ہمارے ہاتھ۔ اللہ چاہے تو تاتاری جیسی وحشی قوم سے کام لے لیں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور جہاں تک مایوسی کی بات ہے، ہمیں مایوسی تو مومن کے لیے ہے ہی نہیں، کسی بھی مرحلے پر نہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، بار بار مختلف پیرائے کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کے سبب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مدارس کے اندر خاص طور پر مدارس سے جڑے ہوئے لوگوں میں مایوسی زیادہ ہے، عام مسلمانوں کے مقابلے ان میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ مطالعہ محدود، اور خاص طور پر ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو بھول گئے، ان کو پڑھا ہی نہیں۔ آج اس کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے۔